اور یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے کہ جو چودھری سرور صاحب گورنر کا ایک سیریمونیل کردار ہے، محدود سا کردار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری سرور صاحب اپنے اس آئینی کردار کے اندر رہ کر بطور گورنر کام کر رہے ہیں یا اس سے باہر نکل کے کام کر رہے ہیں؟ ویسے ہمارے اپنے ذاتی تعلقات بڑے اچھے ہیں، ویسے باہر نکل کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپوائنٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ان کو کیا ہے، اور ہمارا بھی جو کولیشن ہوئی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، تو جو چیزیں بھی آتی ہیں وہ پھر پارٹی میں بیٹھ کے اس کو وہ خود ہی ٹھیک کرتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے، ہر کولیشن میں ہوتا ہے۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ اپوزیشن ہمیشہ الزام لگاتی رہی ہے کہ چودھری سرور اور علیم خان جو ہے وہ صوبہ چلا رہے ہیں، تو اب آپ کی باتوں سے بھی یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ بات نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی ایسی۔ اپوزیشن چھوٹے جیب اندر موجود ہے، جاگیر ترین ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر اتنے ہی پاورفل ہے، کیونکہ آپ انہیں تحفظات اپنے بتا رہے تھے، تو کیا وہ ابھی بھی اتنے پاورفل ہیں کہ آپ انہیں اپنے تحفظات بتا رہے تھے کہ چودھری سرور؟ نہیں دیکھیں نا، یہ جب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں اپنے حلقے میں ایک ووٹر سے، تو آگے کیا سنتے ہیں، وہ سارے گلے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، آپ نے اس وقت یہ بھی نہیں کیا، آپ نے اس وقت یہ بھی نہیں کیا، آپ نے ہماری بات نہیں سنی، تو وہ سارے گلے ہم سنتے ہیں، کچھ ان کی غلط فہمی ہوتی ہیں وہ ہم دور کرتے ہیں، کچھ کے وعدے کرتے ہیں تو وہ پھر نعرہ لگا کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں، اگر ایک بندہ ووٹ مانگنے آیا ہے تو اگر کسی کو شکایت ہے کسی کے پی ٹی آئی کے بڑے کے ساتھ، تو اگر کوئی اپنی بات کر لیتا ہے تو کوئی وہ عجوبے والی بات نہیں ہے۔ فرمائیے گا کہ چودھری سرور جب مسلم نواز میں سمجھتے تھے، اب وہ مسلم پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کی کولیشن گورنمنٹ میں آ گئی، کیا اب بھی ان کے گلے شکوے وہی برقرار ہیں حکومت کے ساتھ یا خود کو مس فٹ سمجھ رہے ہیں؟ یار یہ پریس کانفرنس میری ہے، سرور صاحب کی نہیں ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں جی ان کے متعلق۔ یار میرے متعلق نہ پوچھے مجھ سے، یہ بات آپ ان سے پوچھیں۔ آپ نے کہا کہ جب ہم ووٹ لینے جاتے ہیں گلے شکوے ہوتے ہیں، آج ترین صاحب بھی ووٹ لینے آئے تھے چودھری بہن کے لیے، آپ نے بھی گلے شکوے کیے، انہوں نے کیا وعدہ کیا ہے، کیونکہ آج عمران خان بھی لاہور میں ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے وہی وعدہ کیا جو ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے ووٹر سے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا، چوئی صاحب کچھ سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بنانے کے لیے ایکٹیو ہے، اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی فارورڈ بلاک بنانے کے لیے ایکٹیو ہے، اور کل کو فائدہ آپ کو نیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی آپ دیکھیں میری بات سنیں، گلزار صاحب کو ہماری کمٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ہم ان کو نیک نیتی سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح ہم نیک نیتی سے لے کے چل رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو مضبوط کر رہے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی کمی کوتاہی ہے کسی طرف سے اس کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ یہ سسٹم چلے۔ یہ جو انہوں نے ایک نامنیٹ کر کے ایک اپنی پارٹی کی طرف سے ایک وزیر اعلیٰ بنایا تو اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ساری پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ جب سے حکومت بنی ہے وہ بلندی کی طرف ہی جاتا ہے، نیچے نہیں آتا۔ آج کی بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سیاست میں ایک پھر درجہ حرارت تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے لیکن نیچے نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مستقبل میں کہ ایسے ہی چلے گا؟ درجہ حرارت کس سیاست کے اندر جو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں بار بار اور وہ درجہ حرارت بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی آپ کی جانب سے کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی پی ٹی آئی کی جانب سے آ جاتی ہے۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ دیکھیں وہاں آپ اصل میں نا آپ نے 10 سال سناٹے میں گزارے ہیں، وہ سناٹا تھا جو آپ نے دیکھا ہے، آپ سب میڈیا نے ایک سناٹے کو دیکھا ہے، اور شہباز شریف کے سامنے یہ بات اگر وہ کرے تو کل وہ بچ جائے گا، اس کے گھر پولیس پہنچ جائے گی، تھانہ پہنچ جائے گا اور اس کی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ اور یہ تو یہ خیر ایک طرف تو وہ کرتے ہیں ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں، عمل ان کا دیکھے نا کیا تھا اپنے دور میں 10 سال میں، یہاں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ جو پنجاب کے بڑے ہیں، آپ ہیں، علیم خان صاحب ہیں، عثمان گلزار صاحب ہیں، چودھری سرور صاحب ہیں، ان کو عمران خان صاحب سے بیٹھ کے کچھ معاملہ سلجھانے چاہیے، کچھ معاملہ ٹھیک ہونے والے ہیں پنجاب کے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں ان تک چیز پہنچتی ہے
हम भी कोशिश करते हैं उन तक कुछ चीज़ पहुँचाने के लिए। जो हम चीज़ की निशानदेही करते हैं उससे अगर हल हो जाती हैं तो बेहतरी तो पीटीआई की है और सारी कोलिशन की है, हमारी भी है, पहले उनकी बेहतरी है। हम तो नेक नीति से, आपको पता है कि जिसके साथ हम चलते हैं नेक नीति के साथ चलते हैं। अभी भी वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब अपना आईनी किरदार अदा कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं और वो धड़ल्ले से फैसले कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला देखें आप आगे। अभी तो यार 2.5 महीने हुए हैं उनको आए हुए, तो मौका दें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर कर रहे हैं। पीटीआई के साथ आपके तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर नहीं होते तो आप काफ लीग पीटीआई के साथ इतना खत्म तो नहीं कर देगी? यार मेरी बात सुनो, मैंने तो कहा है कि हमारे जो भी होते हैं वो दूर भी हो रहे हैं, दूर भी होते हैं, और ये एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो साहब आज आपने भी चौधरी सरवर से गिला किया कि पीटीआई के अरकान को भी कुछ वज़ीर आला से गिले पे नजर आते हैं, तो क्या हुकूमत टेन्योर पूरा कर पाएगी? नहीं, चौधरी सरवर साहब से तो मेरी अभी बात हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो मैं लेट हुआ उनसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कुछ नहीं, उन्होंने कहा जी कि बड़ी अच्छी बात है, जो भी बातें हों, मैं खुद चीमा साहब खरे आदमी हैं, ये उन्होंने उनके अल्फाज हैं, आप पूछ लें, चीमा साहब खरे आदमी हैं, वो जो बात देखते हैं वो मुनाफकत नहीं करते और बिल्कुल सीधी कर देते हैं और वो फिर ठीक हो जाता है। क्या आप नहीं समझते कि बजाय जहांगीर तरीन के साथ ये गिला शिकवा करने के चौधरी सरवर के रोल के हवाले से आपको इमरान खान से गिला शिकवा करना चाहिए था, तारक बशीर चीमा को भी बजाय यार जो पहले हाथ आ गया उससे बात तो करें। जिस तरह हुकूमत का और अपोजिशन का अपना अपना किरदार है, आपने जिस तरह हमजा शहबाज को अपनी फुटेज में डिस्कस किया है, इसका मतलब है हमजा शहबाज को क्या किया है? हमजा शहबाज को डिस्कस किया है कि जी वो आप पे तनकीद करता है और खान साहब पे तनकीद करता है, तो इसका मतलब वो कामयाब अपोजिशन लीडर? नहीं, वो बात इस तरह नहीं हो रही थी, वो एक हवाले से बात हो रही थी कि अपोजिशन को जब कोई फेस करना है तो वो फिर सबको जॉइंटली फेस करना चाहिए, इस हवाले से बात हो रही। अब आप क्या समझते हैं कि चौधरी सरवर गवर्नर रह पाएंगे या नहीं? चलो अगे टोर को अल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि बहावलपुर बहुत दूर है, चौधरी सरवर साहब टोबे से, तो इतनी दूर जाके मार की उन्होंने तारक बशीर चीमा साहब के हल्के के अंदर, क्या आप समझते हैं कि इधर इर्द गिर्द तो फिर कोई चीज महफूज नहीं होगी? वो तो सरवर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरा सबसे पहले सरवर साहब का तल्लुक ही मुझसे था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था। मैंने उनके जाके टोबे में, इनका जो हल्का है असल टोबा है, वहाँ जाके मैंने हॉस्पिटल के लिए काम किया इनके साथ, मेरे साथ हेलीकॉप्टर में जाते थे और हमेशा जब आना हमारी मुलाकात होती थी और हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात चले आ रहे हैं। तो कोई कठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूड है आपको? और फिर दोबारा भी गल करोगे और तुसी भी परहेज कराया करो ना यार।